بلا شبہ جتنے بھی انبیاء علیہم السلام اس دنیا میں تشریف لائے، ان تمام انبیاء علیہم السلام کو اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے ابتلا اور آزمائش کی صعوبتوں کے راستوں سے ہو کر گزرنا پڑا۔ کافی پریشانیاں اٹھانی پڑی، کافی تکالیف اور مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا، صعوبتوں کی دشوار راہوں سے گزرنا پڑا، یہاں تک کہ اپنی جان اور اپنی مال کی فکر کیے بغیر صرف رضائے الہی کے خاطر اپنی عزیز ترین جان کو بھی اللہ تبارک و تعالی کی راہ میں قربان کرنے میں ذرہ برابر دریغ نہیں کیا۔ بالآخر اللہ رب العزت نے ان کی اس قدر جانفشانی اور جذبہ ایثار کو شرف قبولیت بخشا اور ان کا مقام اتنا بلند فرمایا کہ ان کی زندگیوں کو نمونہ عمل بنانے میں ہی تمام امت مسلمہ کی کامیابی اور کامرانی کا راز مضمر ہے۔ انہی میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام جن کی پوری زندگی ابتلا اور آزمائش سے عبارت تھی، ابتدا سے لے کر انتہا تک ان کی زندگی آزمائشوں میں، امتحانات میں گزری۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تمام امتحانات میں اللہ رب العزت کے حکم کی بجا آوری کی، ان کے حکم کی تعمیل میں اپنی خواہشات کی ایک نہ مانی، بلکہ اللہ تبارک و تعالی کی رضا کی خاطر رب کے حکم کی وجہ آوری کو اپنے لیے فرض عین گردانا۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے ابراہیم کو چند کلمات کے ذریعے سے آزمایا۔ وہ کلمات کیا تھے؟ ان میں علماء مفسرین کا اختلاف ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی حدیث میں کلمات کی تفسیر میں زندگی میں جتنے بھی امتحانات آئے ان تمام کا تذکر۔ وہ کلمات ایک لفظوں میں کہا جائے تو اللہ تبارک و تعالی کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کر دیا۔ جو بھی حکم ملا، جیسے بھی ابتلا اور آزمائش کی صعوبتیں آئیں، ان کو اللہ رب العزت کا حکم اور اس کا فیصلہ سمجھ کر قبول فرمایا، اسے قبول کر لیا۔ اللہ رب العزت کہتا ہے کہ ہم نے آزمایا فَأَتَمَّهُنَّ، تو ابراہیم نے ان تمام آزمائشوں کو مکمل کر دیا، پورا کر دیا۔ قال انی جاعلک للناس اماما، لوگوں کا امام بنا دے۔ اللہ نے انہیں لوگوں کا امام بنایا تو انہوں نے کہا کہ صرف مجھے نہیں بلکہ میری ذریت کو بھی۔ قال ومن ذریتی، میری ذریت کا کیا ہوگا؟ قال لا ینال عہد الظالمین، تو اللہ کہتا ہے کہ میرا وعدہ ظالموں کو نہیں ملتا۔ اور یہی وجہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے تمام امتحانات میں وہ جب کامیاب ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا جو انعام انہیں دیا، وہ انعام یہ تھا
کہ ان کے بعد نبوت کو اللہ نے ان کی ذریت میں ہی محصور کر دیا، ان کی ذریت میں محصور کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام خود نبی تھے، ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام نبی تھے، اسحاق کے بیٹے یعقوب نبی تھے، یعقوب کے بیٹے یوسف نبی تھے، پھر اسماعیل علیہ السلام سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے ان کی ذریت سے۔ تو نبوت کو اللہ نے ان کی ذریت میں محصور کر دیا۔ یہ اللہ کی طرف سے ملا ہوا بہت بڑا انعام تھا۔ یاد رکھیے، امتحان جتنا عظیم ہوتا ہے، آزمائش جتنی بڑی ہوتی ہے، اس امتحان اور آزمائش میں کامیاب ہونے کی صورت میں ملنے والا انعام بھی اتنا بڑا اور اتنا عظیم ہوتا ہے۔ ان من عظم الجزاء و عظم البلاء، کہ بڑی کامیابیاں بڑی امتحانات کے بعد ہی ملا کرتی ہیں، اللہ کے نبی کی صحیح حدیث۔ اب ہم ذرا نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ان آزمائش کو دیکھتے ہیں کہ وہ آزمائشیں جو تھی، وہ امتحانات جو تھے، اس کے اندر ہمارے لیے کیا سبق ہے۔ برادران اسلام، سب سے پہلا امتحان انسان کا جب ہوتا ہے، جو ہوتا ہے وہ اس کی عقل کا، اس کے شعور کا، اس کی فہم کا، اس کی جبلت کا، اس کی فطرت کا، کہ اس دنیا میں آنکھیں کھولنے کے بعد وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لاتا ہے کہ نہیں، کہ ہمارا رب کون ہے، مالک کون ہے، خالق کون ہے، رازق کون ہے، میرا محمود کون ہے، مقصود کون ہے، مطلوب کون ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ انسان جب یہ پہچان لیتا ہے عقل و فطرت کا، یہ پہلا امتحان ہوتا ہے کہ جب انسان یہ پہچان لیتا ہے کہ اس کا رب کون ہے، اس کا خالق و مالک کون ہے، اس کا رازق کون ہے، اسے عبادت کس کی کرنی ہے، تو اس کی عقل اور فطرت کا یہ پہلا امتحان ہوتا ہے جہاں سے انسان گزرتا ہے۔ اب آپ اس ماحول کا تصور کریں کہ ایک ایسا ماحول جہاں پر شرک ہی شرک ہو، جہاں پر بت پرستی ہو، جہاں پر اللہ کا کوئی نام لینے کا کوئی معاملہ نہ ہو، توحید کا کوئی معاملہ نہ ہو، تہ بتہ شرک، تہ بتہ تاریکیاں اور اندھیرا ہی اندھیرا ہو، باطل ہی باطل ہو، کفر ہی کفر ہو۔ اب آپ تصور کریں کہ ایسے ماحول میں جہاں سرے سے ہدایت نہیں ہے، شرک ہی شرک ہے، کفر ہی کفر ہے، باطل ہی باطل ہے، اور ایسے میں ایک شخص آنکھ کھولتا ہے، ایک ایسے ماحول جہاں سورج پرستی کا شرک ہے، جہاں آبا پرستی کا شرک ہے، جہاں چاند کا شرک ہے، جہاں ستارہ پرستی کا شرک ہے، جہاں مذہبی شرک ہے، جہاں پر سیاسی شرک ہے، یہ تمام بت پرستی کا شرک ہے، ایسے ماحول میں ایک شخص پیدا ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں ہم تو دینی ماحول میں پیدا ہوتے، اسلامی ماحول میں پیدا ہوتے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ مسلمان آج اسلام سے دور ہے، دین سے دور بھاگا ہوا ہے، دین کو اس طریقے سے اختیار نہیں کیے ہوا، لیکن جب ہم پیدا ہوتے ہیں تو ہمارے درمیان میں دین ہی دین ہوتا ہے، آنکھوں کانوں میں اذان اور اقامت کہی جاتی ہے، جبکہ صحیح حدیث سے یہ ثابت نہیں ملتا، لیکن کہی جاتی ہے کہیں نہ کہیں کسی روح سے انسان کے اس اقامت اور تکبیر کا تعلق ہوتا ہے۔ لیکن جہاں پر ایسا کچھ معاملہ ہی نہیں ہے، وہاں ایک شخص پیدا ہوتا ہے،
اور اپنے رب کی معرفت کو حاصل کر لیتا ہے، اپنے رب کو پہچان لیتا ہے، حق کو جان لیتا ہے، اور پوری یکسوئی کے ساتھ اس معاشرے میں خالص اللہ تبارک و تعالی نے جو فطرت سلیم اور عقل سلیم عطا کیا ہے، اس کے ذریعے سے اس کی روشنی میں سفر کرتے ہوئے تمام معبودان باطلہ کا انکار کرتا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، کہ میں نے اپنا رخ اپنے رب کی طرف کر لیا ہے پوری یکسوئی کے ساتھ، حنیفا، میں اپنے رب کی طرف آ گیا، میں نے اپنا رخ اپنے رب کی طرف آ گیا کر لیا، اس رب کی طرف جو زمین و آسمان کا خالق ہے، جو سورج کا خالق ہے، جو چاند کا خالق ہے، جو ستاروں کا خالق ہے، جو ساری کائنات کا خالق ہے، میں نے اس کی طرف اپنا رخ کیا ہے، وما انا من المشرکین، اور میں مشرکین میں سے نہیں ہوں۔ برادران اسلام، یہ پہلا امتحان ہے انسان کا جب انسان اس دنیا میں آنکھیں کھولتا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اقرار کیا، حق کی معرفت حاصل کی، یہ پہلا امتحان۔ دوسرا امتحان یاد رکھیے، حق کو جب انسان پہچان لیتا ہے تو حق پر قائم رہنا یہ بڑا مشکل ہوتا ہے۔ حق کو جاننے کے بعد حق پر قائم رہنا، ڈٹے رہنا، جمے رہنا، یہ بہت مشکل کام ہے۔ اللہ رب العزت نے ایسے لوگوں کو خوشخبری دی، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم، جس نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر جم گیا، ڈٹا رہا، فرشتے کہتے ہیں غم نہ کرو، تمہارے لیے خوشخبری ہے اس جنت کی جس کا اللہ نے تم سے وعدہ کیا ہے، تمہارے لیے کوئی خوف اور رنج کا موقع نہیں۔ تو جب انسان حق کو جان لیتا ہے تو اس پر جمے رہنا، ڈٹے رہنا، یہ بہت ہی بڑا کام ہے، بہت بڑا کام۔ اور یاد رکھیے، انسان جب حق کو جاننے کے بعد اس کی دعوت پیش کرتا ہے اور اس پر جمنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کی راہ میں روڑے اٹکانے والے سب سے پہلے آپ کے اپنے ہوتے ہیں، بغاوت پہ اترنے والے اپنے ہوتے ہیں، آپ کی مخالفت آپ کے گھر سے شروع ہوتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جان لیا، اپنے باپ سے کہا یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا، کہ یا ابتی، اے میرے ابا جان، میرے پاس وہ علم آ گیا ہے جس کی روشنی میں مجھے ہدایت کاملہ مل گئی ہے، وہ علم جو آپ کو نہیں ملا ہے، لہٰذا آپ میری اتباع کیجئے، میری پیروی کیجئے، اہدی کا صراطا سویا، میں آپ کو سیدھے راستے پر رہنمائی کروں گا، سیدھے راستے پر چلاؤں گا۔ یا ابتی لا تعبد الشیطان، اے میرے ابا جان، آپ شیطان کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ انہ کان للرحمن عصیا، وہ تو اللہ رب العزت کا بڑا نافرمان تھا۔ یا ابتی ما لا يسمع ولا يبصر ولا یغنی عنک شیئا، اے میرے ابا جان، آپ اس کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ آزر جو بت گر بھی تھا، بت پرست بھی تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد جو بت بناتے بھی تھے اور بت پوجتے بھی تھے، بنا کر بیچتے تھے اور پوجتے بھی تھے، کیا آپ اس کی عبادت کرتے ہیں؟ کیوں کرتے ہیں؟ جو نہ سن سکتا ہے، نہ دیکھ سکتا ہے، نہ آپ کو کسی چیز کا فائدہ دے سکتا۔ یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، اے میرے ابا جان، میں تو ڈرتا ہوں کہیں اللہ کا عذاب آپ کو پکڑ نہ لے، پکڑ نہ لے۔ اب دیکھیے، اس ماحول کے اندر جب ہر طرف کفر ہے،
اس میں ایک شخص کھڑا ہوتا ہے، اتنی مخالفت ہے پھر بھی دعوت توحید دے رہا ہے۔ یاد رکھیے ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی میں دعوت توحید بہت نمایاں نظر آئے گی۔ دعوت توحید دیتے رہے، اس کی دعوت، اور اس پر پوری طور پر جمے بھی رہے، توحید کی دعوت دے رہے ہیں۔ باپ کیا کہتا ہے؟ قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، اے ابراہیم کیا تو نے ہمارے معبودوں سے روگردانی کر لیے؟ لئن لم تنتہی لارجمنک وہجرنی ملیا، اگر تو نے یہ نہ چھوڑا تو ہم تجھے رجم کر دیں گے، رجم کر دیں گے۔ دیکھیے بغاوت کہاں سے شروع ہو رہی ہے، مخالفت کہاں سے شروع، باپ ہی مخالفت کر رہا، باپ ہی مارنے کی دھمکی دے رہا۔ برادران اسلام، جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنی باپ کے پاس دعوت پیش کی، اس کے بعد بہت سی مخالفتیں شروع ہوئیں۔ لوگ عید منانے کے لیے گئے، اس زمانے میں جو عید لوگ مناتے تھے وہ منانے کے لیے گئے، ادھر تمام بتوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توڑا، بڑے بتوں کے کندھے پر کلہاڑی ڈال دی، وَعَلَّقَ الْفَاسَ فِي عُنُقِهِ، اس پر ڈال کر چھوڑ دیا۔ لوگ آئے، دیکھا، کہا تو نے توڑا؟ کہا اس سے پوچھ لو، اس میں جو بڑا ہے اس سے پوچھ لو۔ اب وہ لوگ جان رہے تھے اس کی عبادت کرتے تھے، ہو سکتا ہے، لیکن بہت سے قرائن کے بعد انہیں یہ معلوم ہوا کہ بتوں کو ابراہیم نے توڑا۔ معاملہ حکومت وقت کے پاس پہنچا۔ نمرود جو وقت کا حکمراں تھا، ظالم اور جابر بادشاہ تھا، اس کے ظلم، جبر و استعداد سے بھی نہ ڈرے ابراہیم علیہ السلام۔ اس نے بلایا اور بلا کر ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ اے ابراہیم میری ربوبیت کو تسلیم کر لے۔ کہا نہیں، سنا ہے کہ تو میرے سوا بھی کسی رب کی عبادت کرتا، کون ہے تیرا رب؟ کہا الذی یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ کہا اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ الذی یحیی و یمیت، کہا انا میں بھی مارتا اور زندہ کرتا ہوں۔ قال انا احیی و امیت، میں بھی مارتا اور زندہ کرتا ہوں۔ قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأتی بها من المغرب فبہت الذی کفر۔ ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ اب یہ کج بحثی پر اتر آیا ہے، ایسے نہیں مانے گا۔ فرمایا یأتی بالشمس من المشرق، کہ میرا رب جو ہے وہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، پورب سے نکالتا ہے، تو مغرب سے نکال کے دکھا دے۔ فبہت الذی کفر، وہ مبہوت ہو گیا، ہوا اکھڑ گئی، اس کا سارا غرور ملیاں میٹ ہوتا ہوا نظر آیا۔ ابراہیم علیہ السلام جب ان کے سامنے نہ جھکے تو اس نے کیا کیا؟ آگ جلوائی، بہت بڑا شعلہ تیار کیا اور کہا کہ ابراہیم میں اس کو ڈال دیا جائے۔ منجیقیں تیار کی گئیں، وہ آگ جو اپنے اوپر سے گزرنے والے پرندوں کو بھی جلا کر خاکستر کر دے سکتی تھی، اس میں پھینکنے کی تیاری ہو رہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو۔ برادران اسلام، یہاں جو امتحان ہے پہلا کہ ان مادی غلافوں میں لپٹے ہونے کے باوجود حق کو پہچاننا اور اس پر جمے رہنا۔ اور آپ ذرا یہ سوچیں کہ وقت کا اتنا بڑا ظالم بادشاہ ہے اور اس کے سامنے آنکھ سے آنکھ ملا کر جرت دیکھیے، بہادری دیکھیے، طاقت دیکھیے، قوت ایمانی دیکھیے،
اس کے آنکھوں سے آنکھ ملا کر کہہ رہے ہیں کہ میں تیری ربوبیت کا اقرار نہیں کرتا، بلکہ میرا رب وہ ہے جو زمین کو بنانے والا، آسمان کو، چاند کو، سورج کو بنانے والا، میں اس کی پرستش کرتا ہوں، اس کی عبادت کرتا ہوں۔ تو ظاہر سی بات ہے وہ غصہ ہوگا، اس نے پھینکنے کی پوری تیاری کی، آگ میں پھینکنے کی تیاری۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جب ڈالا جا رہا تھا تو قرآن کریم نے نقشہ کھینچا ہے۔ اللہ رب العزت کہتا ہے قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ کہ اے آگ سلامتی کے ساتھ ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا، ایک بال بھی باقی نہیں ہونا چاہیے۔ یہ تو بہت بڑا معجزہ تھا۔ ایسی ڈھیٹ قوم تھی کہ دیکھنے کے بعد بھی کچھ لوگ ایمان لائے، بس اتنا بڑا معجزہ کہ آگ پھول بنتی دکھ رہی۔ ابراہیم علیہ السلام جانتے تھے۔ یاد رکھیے علامہ اقبال نے کہا ہے بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائی لب بام ابھی۔ علامہ اقبال نے یہ شعر کہا عقل دو طرح کا ہوتا، ایک عقل ہے جو پہچان لیتا ہے اور ایک عقل ہے جو روکتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے پہچان لیا تھا، چونکہ وہ اللہ رب العزت کی محبت میں پوری طرح سے سرشار تھے، محبت میں اللہ کی اپنا سب کچھ لٹا دیا تھا۔ وہ یہ جان رہے تھے کہ اللہ رب العزت مجھے اس طرح سے ضائع نہیں کر سکتا۔ انہیں اتنا یقین تھا، قوت ایمانی تھی کہ آگ میرا باقا بھی نہیں کر سکتی ہے، لہٰذا کود گئے۔ عقل حیران ہے، ادھر عقل جو ہے تماشائی بنا ہوا ہے، ادھر وہ آگ میں کود گئے اور لوگوں نے دیکھا آج بھی ہو جو ابراہیم سا ایما پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا۔ علامہ اقبال کا یہ بھی شعر ہے، آج بھی ہو سکتا ہے، آج بھی یہ ہو سکتا ہے، لیکن شرط ہے کہ ہمارا ایمان ویسا ہونا چاہیے، ہمارا ایمان، ہمارا عقیدہ ویسا ہونا چاہیے، ویسی قوت ایمانی ہونی چاہیے ہمارے اندر کہ باطل طاقتوں کے اسلام مخالف پروپیگنڈوں سے ہم بچ سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پر کامل بھروسہ اور توکل مضبوطی کے ساتھ، قوت ایمانی کے ساتھ اگر ہم سامنا کرتے ہیں تو آج بھی یہ ہو سکتا ہے اسے، کیونکہ توحید کی صداقت جہاں ہمیں طاقت بخشتی ہے، قوت بخشتی ہے، پاور دیتی ہے، وہیں یہ کفر کی بہت بڑی کمزوری ہے، بہت بڑی کمزوری ہے۔ برادران اسلام، اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے قرآن میں کہ ہم نے ابراہیم کو آزمایا اور وہ اس پر مکمل طور سے کھڑی اتری۔ یاد رکھیے ہمارے لیے درس عبرت یہ ہے، ہمارے لیے اس میں سبق یہ ہے کہ اگر انسان اپنا سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے سر تسلیم خم کر دیتا، اللہ کا مطیع فرما بردار بن جاتا، اللہ کے ایک حکم پر اپنا سب کچھ نچھاور کر دیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ہو جاتا، جو رب کا ہو گیا رب اس کا ہو جاتا۔ پھر آپ کی زبان سے ایک لفظ نکلے گا، اللہ رب العزت اسے پورا کر دے گا، اور پھر آپ دیکھیں گے
ابراہیم علیہ السلام نے جتنی دعائیں مانگی اللہ نے تمام کی تمام دعائیں قبول کر لی. ہجرت کرنے کا معاملہ پیش آیا. یاد رکھیے رسولوں کے تعلق سے پر اللہ کا یہ اصول ہے کہ جب تک اللہ کی اجازت نہ ہو کوئی رسول اس جگہ سے ہجرت نہیں کر سکتا جہاں اسے مبعوث کیا گیا. اللہ کی اجازت کے بغیر نبی علیہ السلام ہجرت کیے. پورا معاملہ دیکھ قتل کا منصوبہ جب بنتا ہے تب ہجرت کی اجازت ہوتی ہے. ابراہیم علیہ السلام کا بھی معاملہ یہی ہوا. تب کا قال انی ذاہب الی ربی سیہدین، میں تو ہجرت کر کے اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں، میرا رب مجھے رہنمائی کرے گا. پھر عراق سے شام آئے، شام سے فلسطین آئے اور وہاں دعوت کا مرکز بنایا. سن رسیدی میں اللہ تبارک و تعالی نے دعا کیا تو بیٹا عطا فرمایا حضرت اسماعیل علیہ السلام. پھر امتحان شروع ہوتا، ہجرت کا امتحان ہے. بیٹا بہت ضعیفی میں اللہ نے دیا، یہ امتحان سے گزرے. پھر اس کے بعد بیٹا دیا تو مفسرین نے لکھا ہے، قرآن نے اللہ نے کہا فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى قال يا ابت افعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرين فلما اسلم وتله للجبين وناديناه ان يا ابراهيم قد صدقت الرؤيا انا كذلك نجزي المحسنين. کہ جب دوڑنے کھیلنے کودنے کی عمر کو پہنچ گئے، بعض مفسرین نے 13 سال عمر لکھا ہے کہ 13 سال کے تھے، اختلاف ہے. کھیلنے کودنے کی عمر میں پہنچ گئے، کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا. یاد رکھیے نبی کا خواب جو وحی ہوتا ہے اور اس کے حکم کی تعمیل ضروری ہوتی ہے. بیٹے سے پوچھنا صرف مشورے کے طور پر تھا کہ وہ بھی امتثال امر الہی کے لیے مکمل تیار ہے کہ نہیں ہے. بیٹا بھی کیا تھا، ما تُؤْمَر جو حکم ہو رہا ہے، ما امرتا نہیں کہا، ما تُؤْمَر جو حکم ہو رہا ہے کر ڈالیے بجن، جلدی سے کر ڈالیے. ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے قریب صبر کرنے والوں میں پائیں گے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اولاد کے لیے دعا کرو تو نیک اور صالح اولاد کی دعا مانگا کرو اللہ سے. ربی حبلی من الصالحین، یہ دعا ہے تاکہ اللہ نیک اور صالح اولاد عطا کرے. اولاد کا نیک اور صالح ہونا باپ کے لیے بہت ضروری ہوتا، ورنہ زندگی جو ہے جہنم بن جاتی ہے. نیک اور صالح اولاد اللہ نے عطا کیا تھا. اور اس کے بعد جب لٹایا فلما اسلما وتلہ للجبین، یہاں پر میں زور دینا چاہ رہا ہوں، اسلما جب دونوں مطیع ہو گئے، جب دونوں مطیع ہو گئے، دونوں نے سر تسلیم خم کر دیا، یہی قربانی ہے مسلمان. جانور تو جان کا فدیہ ہے، اصل قربانی تو یہی تھی. یہی جو باپ بیٹے کے درمیان بات ہوئی اور یہ باپ نے بیٹے کو لٹا دیا، باپ لٹانے کے لیے تیار اور بیٹا لٹ کے ذبح ہونے کے لیے تیار، یہی قربانی تھی. اسلما کہ انسان اللہ کے لیے اپنا سر تسلیم خم کر دے، یہی قربانی. اللہ جو حکم دے انسان بلا چوچڑا اسے تسلیم کر لے. زندگی کے لیے فرض عین گردانے اللہ کے ایک ایک حکم کو، یہی قربانی ہے مسلمان، یہی مطلوب ہے آج. یہی اللہ رب العزت کو ہمارا گوشت اور ہمارا خون وغیرہ جانور کا نہیں پہنچتا ہے، اللہ کو تو ہمارا تقوی پہنچتا ہے. لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. تقوی پہنچتا ہے ہمارا کہ تم اللہ کے کتنے فرما بردار ہو، کتنے مطیع ہو، اللہ کے حکم کی پاسداری کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو. اب اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھیں کہ ہم اللہ کے حکم کی فرما برداری کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. کتنے حکم کی فرما روزانہ اللہ کے ہزاروں حکم کی نافرمانی کر رہے ہیں. سر تسلیم کہاں کم خم کر رہے ہیں، کہاں کر رہے ہیں مسلمانوں. غور کرو زندگی پر. پھر انقلاب کہاں سے آئے گا؟ قوت ایمانی ہے ہی نہیں، وہ جوش ایمانی ہے ہی نہیں، وہ ایمان، وہ یقین اللہ پر، وہ بھروسہ، وہ توکل ہے ہی نہیں.
تو پھر دنیا میں ذلیل و خوار ہوگے، رسوا ہوگے تو نہیں ہوگے۔ وہ ایمان آج پیدا کر لو، آج انقلاب آ جائے گا، آج تمہاری حالت بدل جائے گی۔ جی لہٰذا وہ قوت ایمانی پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اور یہی مقصود بھی ہے کہ باپ بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے صرف خواب میں دیکھا اور بیٹا ذبح ہونے کے لیے تیار ہو گیا۔ اللہ نے کہہ دیا کہ تو نے جب اتنا سوچ لیا اسی وقت تیرا قبول ہو گیا تھا، تیری قربانی اسی وقت قبول ہو گئی تھی۔ قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین۔ ایسا بندہ جو ایک مرتبہ بھی کسی ایک امتحان میں بھی قدم میں اس کے لرزش پیدا نہیں، ایسا بندہ کہ خالق کائنات نے اس کی عظمت کو بڑھانے کے لیے کہا بس ابراہیم بس قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین، تو نے خواب اپنے سچ کر دیے، سارے امتحانات میں تو کامیاب ہو گیا۔ اللہ نے اسے پوری دنیا کے لیے جب تک قیامت نہیں آئے گی تب تک یہ قربانی کا سلسلہ، یہ سنت ابراہیمی جاری رہے گی، اور اسے مسلمان فرزندان توحید ذی الحجہ کو، یوم النحر کو قربانی کر کے اللہ کی راہ میں جانور کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ مسلمانوں، ایک آیت کو میں 2 منٹ میں بات ختم کر دیتا ہوں۔ قربانی میں ہم ایک آیت پڑھتے ہیں، قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، کہ آپ کہہ دیجئے کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ رب العالمین کے لیے۔ ایک آیت میں 3 باتیں اللہ نے بیان فرمائی، میری نماز اور میری قربانی یہ عبادت ہو گئی، میرا جینا اور مرنا یہ ایک چیز ہوئی۔ نمبر 3 للہ رب العالمین، اخلاص، 3 چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آیت میں بیان فرمائی۔ اور جانتے اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کر رہا ہے سب سے پہلے نماز کو، سب سے پہلے ان صلاتی، پھر کہا و نسکی، میری قربانی۔ اب یہ بتانا مقصود ہے کہ اگر زندگی میں نماز نہیں ہے تو آپ کی کوئی عبادت قابل قبول نہیں۔ اور آپ کو ایک بات بتاتا چلوں، کوئی جانور کی گردن پر چھری چلانے والا شخص چھری چلاتے وقت دعا پڑھ رہا ہے، قل ان صلاتی، یا اللہ میری نماز، و نسکی، اور میری قربانی، وحیایا و مماتی للہ رب العالمین، تیرے لیے ہے، میرا جینا اور مرنا سب تیرے لیے ہے، اور وہ نمازی نہیں ہے، اس کی زندگی میں نماز نہیں ہے، اس کا جینا اور مرنا اللہ کے لیے نہیں ہے، تو یاد رکھیے اس کی زندگی میں عبادت میں اخلاص نہیں ہے، تو اپنے عہد میں وہ کتنا بڑا جھوٹا ہے آپ سوچ لیجیے۔ یہ بہت بڑا عہد ہے اس میں اللہ سے آپ کر رہے ہیں، اور اس میں آپ جھوٹے کہیں نہ گردانے جائیں۔ یہ اپنے اندر جھانک کر دیکھیے کہ گردن پر چھری چلاتے وقت آپ یہ دیکھیے کہ آپ نمازی ہیں کہ نہیں، ورنہ اللہ کے بہت بڑے جھوٹے آپ مکار پکڑے جائیں گے۔ کہتا ہے کہ میری نماز، نماز پڑھ بھی نہیں کرتا ہے۔ وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي، لوگ دنیا کے لیے جیتے ہیں، ماں باپ کے لیے جیتے ہیں، بیوی کے لیے جیتے ہیں، بچے کے لیے جیتے ہیں، دنیا پرستی کے لیے جیتے ہیں۔ اللہ رب العزت کہتا ہے میرے لیے جی کر دکھا اور میرے لیے مر کر دکھا، میں تجھے امر کر دوں گا۔ ایک بار میرے لیے جی اور میرے لیے تو مر، امر بنا دوں گا۔ اور یاد رکھیے ابراہیم علیہ السلام جیے بھی اللہ کے لیے، مرے بھی اللہ کے لیے۔ اللہ نے پوری زندگی کو ان کے ہمارے لیے نمونہ بنایا، اور اللہ کے نبی کو حکم دیا کہ آپ ان کی اتباع کیجئے، اور پوری امت کو بھی یہ حکم دیا کہ ابراہیم کی اتباع کرو، کیونکہ تمام انبیاء کا دین تو ایک اسلام ہے اتنا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو کہا کہ آپ کی زندگی میں نمونہ ہے، تو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو بھی کہا کہ ان کی زندگی میں نمونہ۔ کوئی بڑی بات نہیں، بہت بڑی بات۔
تو اللہ کہتا میرے لیے جی اور میرے لیے مر کے دکھا، نمونہ تیری زندگی کو جو ہے میں امر کر دوں گا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بڑے ہوشیار لوگ تھے، بڑے عقل مند لوگ تھے، اللہ کے لیے جیے بھی، اللہ کے لیے مر بھی گئے، اپنا ہر کچھ اللہ کے لیے لٹا دیا، اپنا جان مال اپنا ہر چیز اللہ کے لیے لٹا دیا، جیے بھی اللہ کے لیے مرے بھی اللہ کے لیے۔ اسی لیے اللہ نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ قرآن میں کہا، اور قیامت تک کے لیے اپنی رضا کا سرٹیفکیٹ دے دیا اور جنت ان کے نام دنیا میں ہی کر دی رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ تو اللہ کے لیے انسان جیے، یہ دنیا چند دن کی ہے، ختم ہو جائے گی، تو جیو اللہ کے لیے اور مرو بھی اللہ کے لیے، اور توحید پر ہمیشہ کامزن رہو۔ پوری زندگی میں آپ دیکھیں ہر آیت کے اندر آپ کو کہیں نہ کہیں توحید نظر آئے گی، لہٰذا توحید یہ بنیاد ہے، اگر یہ نہیں ہے تو سب چیز برباد ہے، لہٰذا توحید پر انسان مکمل طور پر کامزن رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی بات کرنے کو تو بہت لمبی گفتگو ہو سکتی ہے، ایسے ایسے نکات ہیں، شک ہیں ان کی زندگی کے، کون سے پہلو کو انسان سامنے رکھے، ایک پہلو پر گفتگو کرے تو کتنے گھنٹے ختم ہو جائیں گے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اپنی زندگی کو اللہ رب العزت کے لیے ہم جانور ذبح کرنے جا رہے ہیں، تو ہم اللہ رب العزت سے یہ عہد کر رہے ہیں کہ اللہ رب العزت آج ہم نے تیرے راہ میں جانور قربان کر دیا، اگر تو ہم سے میری جان بھی مانگ لے گا تو ہم اپنی جان بھی دینے میں ذرہ برابر بھی تیرے کو نہیں کریں گے۔ یہ ہے قربانی کا مقصد کہ اللہ کے لیے انسان اپنا سب کچھ قربان کر دے، اس کا مطیع فرما بردار بن جائے، ایک حکم پر کھڑا رہے، بلا چونچڑا اللہ کا حکم تسلیم کر لے۔ پھر چاہے دنیا کے آپ کے سامنے دنیا کی بڑی سے بڑی باطل طاقتیں کیوں نہ کھڑی ہوں، وہ ایمانی جذبہ اور قوت اپنے دل میں پیدا کیجئے۔ یہ سبق ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں ملتا ہے، اور یاد رکھیے جب وہ ایمان، وہ جوش ایمانی، وہ قوت ایمانی اگر آپ کے دل میں پیدا ہو گیا، وہ توکل اللہ کا، وہ صبر آپ کے دل میں پیدا ہو گیا، پھر آپ کے سامنے دنیا کی بڑی سی بڑی طاقت کھڑی ہو، دنیا کا بڑا سے بڑا کفر کھڑا ہو، دنیا کا بڑا سے بڑا فرعون نمرود کھڑا ہو، دنیا کا بڑا سے بڑا ظالم اور جابر بادشاہ بھی کھڑا ہو، آپ کے پائے استقامت میں تسلسل پیدا نہیں کر سکتا، آپ کے پاؤں کو ہلا نہیں سکتا اسلام پر سے، اللہ کے لیے کچھ کر گزرنے سے آپ کو نہیں ہلا سکتا۔ یہ سبق ہے، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی زندگی اللہ اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق گزاریں۔